पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहाँ खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहाँ अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो, खुदा का खौफ करो। फोर्स है पीस कीपिंग फोर्स, जो ग्राउंड पे जो डील करेंगे वो पैलेस्टीनियन लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होंगी, जो उनको सपोर्ट करेंगी। उस फोर्स का जिक्र है, उस पे इंडोनेशिया हैज ऑफर्ड 20,000 जो उनके लॉ एनफोर्सिंग पर्सनल। आई एम श्योर पाकिस्तान विल आल्सो डिसाइड, लीडरशिप फैसला करेगी। सियासत के लिए गजा मुआहदे की मुखालिफत की जा रही है। खुदारा किसी चीज़ में तो सियासत को ना लाएं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग मरते रहें। इंडोनेशिया ने अपने 20,000 फौजी फ़लस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, 8 इस्लामी मुल्कों की मुलाकात का सिर्फ एक निकाती एजेंडा था, किसी तरीके से गजा में फौरी जंग बंदी की कोशिश की जाए। मुझे नहीं लगता हमास मुआहदे की मुखालिफत करेगी। हमें यकीन दिलाया गया है कि मुआहदा कबूल किया जाएगा। पाकिस्तान की पॉलिसी में किसी किस्म की तब्दीली नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मामले पर इजलास में भरपूर आवाज़ उठाई। अमरीकी सदर का हमास को मुआहदा कबूल करने के लिए 4 दिन का वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास के पास अमन तजावीज़ का जवाब देने के लिए 3 से 4 दिन हैं। ट्रंप ने धमकी दी, हमास ने तजावीज़ मंजूर ना की तो बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। हमास मंसूबा कबूल करे या इसराइल का मुकाबला करे। अमरीकन सदर का फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मेरी तारीफ करना किसी एजाज से कम नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। नेतन्याहू ने कहा, इसराइली फौज गजा के ज़्यादातर इलाके में तैनात रहेगी। इसराइली फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का सख्ती से मुखालिफ है। अमरीकी सदर ने ट्रंप के साथ तय पाने वाले मंसूबे के तहत IDF अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी। जंगबंदी मुआहदे का जायजा लेकर जल्द जवाब दिया जाएगा। हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने खबरदार किया, अस्करी दबाव से सहयोगियों को शिकस्त और मौत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वक्त खत्म हो रहा है। नेतन्याहू हुकूमत अपने अवाम से झूठ बोल रही है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तस्दीक की कि अमन मंसूबा नेतन्याहू ने अपनी मर्जी से तैयार करवाया। फ़लस्तीन के मसले के बारे में खुद फ़लस्तीनी कोई फैसला न करें, ज़बरदस्ती उन पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। 2 रियासती हल एक मशवरा तो हो सकता है, एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन जब तक फ़लस्तीन के अवाम को कोई हल काबिल कबूल नहीं है, उन पर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। पानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा करार दिया था। हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन के बारे में जब तक फ़लस्तीनी कोई फैसला ना करे, कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। कराची में बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक से शहरी रुल गए। मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो गया। शाहराह फैसल पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बरसाती पानी में शहरियों की मोटरसाइकिलें भी बंद हो गईं। तेज बारिश के बाइस कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासिर। वियतनाम से आने वाली कार्गो परवाज कराची एयरपोर्ट पर लैंड न कर पाई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड पर गरज चमक के साथ तेज बारिश। लांडी कोरंगी डिफेंस मलीर एयरपोर्ट पर भी बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों की घन गरज। हैदराबाद में बादल खुलकर बरसे। नौशहरों, टंडोअल्ला यार और मीरपुर खास में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। वज़ीर आला सिंध की बारिशों में इंतजामिया, पुलिस और बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कहा कि निकासी आब के निज़ाम को मौसर और फ़ाल रखा जाए। पानी जमा होने वाली जगहों पर फौरी मशीनरी रवाना की जाए। शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात की गूंज कौमी असम्बली तक जा पहुंची। पीपल्स पार्टी के ऐवान ने शिकवे शिकायत ढके छुपे अल्फाज में हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा कि हमारा पानी क्या मतलब हमारा पानी,
ہمیں عزت دیں اور لوگوں کا سوچیں. ہمیں کوئی فیس نہیں ملی کہ حکومتی بینچز پر بیٹھیں. اتنے سالوں سے حکومت کو کندھا دے رہے ہیں. ہمیں وزارتیں اور عہدے نہیں چاہیے, کم سے کم عزت تو دیں. مریم نواز کے بیان پر وفاقی وزیر قانون کی پیپلز پارٹی سے معذرت. اپوزیشن کے شور شرابے پر اسپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا. حکومتی اتحاد خطرے میں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیدا ہونے والے اختلافات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف گامزن. مریم نواز کا صوبے میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنے پروگرام کو پیپلز پارٹی کے حق میں سرنڈر کرنے سے انکار. سیز فائر کروانے کے لیے زرداری اور نواز سے رابطوں کی کوششوں کو پذیرائی نہ مل سکی. سیاسی بحران سنگین. پی پی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اسپیکر کی سیلاب پر بنائی گئی کمیٹی کی کنوینرشپ سے مستعفی. بدترین سیلاب آیا, 3 دریاؤں میں پنجاب کے سیلاب آ گیا, پنجاب ابل پڑا, اور افسوس کے ساتھ صد افسوس کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. مجھے بہت تکلیف ہوئی. پنجاب کے دریاؤں میں بدترین سیلاب آیا, افسوس مخالفین نے اس پر سیاست کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ سہولت نہ ملنے پر عوام کو اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. پاناما کے بعد نواز شریف نے مشکل وقت دیکھا, بغیر کسی قصور 2 بار جیل جانا پڑا. میری جیل آسان نہیں تھی, تندور کی طرح گرم کمرہ ہوتا تھا. جب پنجاب کا اقتدار سنبھالا تو کرائم کی شرح زیادہ تھی. کوشش ہے کہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے. مریم نواز جو پنجاب میں کر رہی ہیں وہ ہم سندھ میں کر چکے ہیں. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو جواب. جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو میں کہا, مریم نواز کی باتیں افسوسناک ہیں. دعویٰ کیا بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں صاف ہو جاتی ہیں. سندھ حکومت کراچی کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے. ملک دشمنوں کی بزدلانہ کارروائی. کوئٹہ میں فتنہ ہندوستان کا خودکش حملہ, 10 افراد شہید, 2 ایف سی اہلکار زخمی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کی ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی. بروقت کارروائی کے دوران 6 دہشت گرد جہنم واصل. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری اسلحہ, بارودی مواد اور گولیاں برآمد. صدر زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایف سی کے جوانوں کی ستائش, پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. پھزدار کے علاقے زہری میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. پہاڑوں میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور مقامی آبادی کو ہراساں کرنے کی اطلاعات. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 7 دہشت گرد مارے گئے, 10 زخمی. دہشت گردوں سے آئی ڈیز, ٹرانسمیٹرز اور امریکی ساختہ خودکار اسلحہ برآمد. پاک فوج کا فتح 4 گراؤنڈ لانچڈ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ. آئی ایس پی آر کے مطابق ملکی سطح پر تیار فتح 4 کروز میزائل کی رینج 750 کلومیٹرز ہے. میزائل زمینی سطح کے ساتھ پرواز کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے. چیف آف جنرل اسٹاف پاک افواج کے سینئر افسران اور سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا. صدر مملکت, وزیر اعظم, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی. ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان اے سی سی کے دفتر آ کر مجھ سے ٹرافی وصول کر لیں. ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی نے صاف صاف کہہ دیا. دبئی میں ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس. بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب صدر راجیو شکلا نے محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی مانگ لی. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ یہ آئٹم اے سی سی میٹنگ کے ایجنڈے پر موجود نہیں. اجلاس میں بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے بری خبر. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 7 پیسے اضافہ کر دیا گیا. نئی قیمت 268 روپے 68 پیسے مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 4 پیسے کا اضافہ. نوٹیفیکیشن جاری. ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے کی تاریخ میں 15 دن کی توسیع کر دی گئی. ایف بی آر کے مطابق ٹیکس ریٹرنز 15 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں. ایف بی آر کو 3 ماہ کے دوران ٹیکس وصولیوں میں 198 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا. جولائی تا سپٹمبر ٹیکس وصولیوں کا ہدف 3000 ارب روپے مقرر تھا. اب تک ایف بی آر میں 40 لاکھ انکم ٹیکس ریٹرن فائلز ہو چکی.
میں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں، میں قوانین کے مطابق عمل کروں گا۔ نیو یارک جن اقدار کا حامل ہے وہ ہمارے عزم میں جھلکنی چاہیے۔ نیو یارک کے میئر کے امیدوار زہران ممدانی کی گفتگو۔ کہا نیو یارک کو عالمی فوجداری عدالت کے جاری کردہ وارنٹس پر عمل کرنا ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 45 فلسطینی شہید۔ دیر البلح میں گھر پر حملے میں 6، خان یونس میں کیمپ پر حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد جان سے گئے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانے کے باہر غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کا صدر ٹرمپ سے نتنیاہو پر غزہ میں جنگ ختم کرنے اور مجوزہ منصوبے پر قائم رہنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ۔ گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کے قریب خطرناک علاقے میں داخل، کسی بھی وقت اسرائیلی بحریہ کی جانب سے روکنے کا خدشہ۔ فلوٹیلا کی سمندر میں اسپین اور اٹلی کے بعد ترکیہ بھی شامل۔ منتظمین کے مطابق امدادی قافلہ 3 دن میں غزہ پہنچ جائے گا۔ دنیا بھر سے سماجی کارکن، ڈاکٹرز اور عام افراد شامل۔ پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا میں موجود۔ کہا کہ ہم غزہ سے مزید قریب ہو گئے ہیں، اب ہمیں دور سے اسرائیلی جہاز اپنی جانب آتے دکھائی دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ آج رات ہم پر حملہ کیا جائے۔ فلپائن میں 6.9 شدت کا زلزلہ، کئی شہروں میں عمارتیں لرز گئیں، شہری گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ بنتیان آئی لینڈ میں سینٹ پیٹر اینڈ پال چرچ منہدم۔ زلزلے کا مرکز جنوب فلپائن کے ساحلی علاقے میں تھا، جبکہ زیر زمین گہرائی تقریباً 30 کلومیٹر تھی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت کریں گے۔ 18 رکنی اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ افریدی سمیت تجربہ کار اور نئے کھلاڑی بھی شامل۔ ایشیا کپ سے واپسی کے بعد کھلاڑی 4 اکتوبر کو اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ اور پاکستانی راج کپور سید کمال کو بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ کمال نے اپنے فنی کیریئر میں 200 کے قریب فلموں میں کردار نگاری کی۔ ان کی مزاحیہ اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ کمال نے بطور فلم ساز اور ہدایت کار بھی کئی فلمیں بنائیں۔